بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق صفحہ نمبر 66. بیچ بیچ میں سے ہم جا رہے ہیں جی شارٹ کٹ کرتے ہوئے. تو پہلے کیفیت وقف کے بارے میں ہم نے باتیں پڑھی. اب یہ ہے محل وقف. کیا ہے بھائی؟ تو اس کے بارے میں آگے باتیں آ رہی ہیں کہ قرآن پڑھنے والا اس بات کو معلوم کرے کہ کس کلمہ پر وقف کرنا معنی کی روح سے لازم ہے، تام ہے، کبھی ہے. کوشش کرتے ہیں وہاں تک پہنچنے کی. اور اگر تلاوت کرنے والا قرآن مجید کے معنی اور عربی سے واقف نہیں تو اس کے لیے پھر مناسب اور ضروری یہی ہے کہ وقف انہی موقعوں پر کرے جہاں قرآن پاک میں علامات لگیں گی، کیونکہ ان جو علامات ہیں وہ بھی معنی کا لحاظ رکھ کے لگائی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس لیے علماء وقف نے علم الوقوف کی تحقیق اور فن وقف پر مختلف کاوشیں فرمائیں ہیں جی. تو سیر فہرست جو نام نامی آتا ہے تاج الائمہ امام ابو جعفر بن تیفور السجاوندی. تو عموماً جو شہرت ہے سجاوندی، امام علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ کے نام سے، جن کے اوقاف مصطلحہ رموز مجوزہ رواج پا گئے. ٹھیک ہے جی. مخطوطہ اور مطبوعہ مصاحف میں مرسوم اور مکتوب ہیں. قرائے عرب اور عجم اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. رموز قرآنی ہیں جی. رموز بنیادی طور پر 4 بڑی بڑی جو رموز بتائی گئے ہیں: متفق علیہ، مختار علیہ، پھر مختلف فی، مختلف فی، اور پھر ممنوع. ٹھیک ہے جی. متفق اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور مختار پسندیدہ ہیں. ٹھیک. اور مختلف فی کیا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ایسے بعض ایسے. اور ممنوع بھائی اس میں وقف نہیں کرنا. کیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے جی؟ ہاں ممنوع ہے، روکنا. چلیے جی. الوقف موقوف علیہ، وہ اوقاف قرآنی جہاں پر قرائے عرب و عجم اہتمام اور لازمی طور پر وقف کرتے ہیں، وہ بالاتفاق ان اوقاف کو معتبر اور محقق اور مدلل مانتے ہیں. اور وہ یہ اوقاف 5 ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ ان کو ہم پہلے بھی کچھ پڑھ چکے ہیں. جیسے ہم نے میم کی علامت پر ہی پڑھی تھی نا، ہاں وہاں صرف رمزیں پڑھی تھی، یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے. اچھا جی. اس کا نام وقف تام بھی ہوتا ہے اور وقف اتم بھی ہوتا ہے، یہ جو رمز ہے میم والی. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال یوں ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو اٹھو، کیا کہا؟ اٹھو مت بیٹھو. کیا ترجمہ ہے؟ چلے جاؤ نا، بیٹھو مت. جس میں اٹھنے کا کیا ہے؟ امر ہے، اور بیٹھنے کی نہیں. تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، مانا تب سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. امر آ گیا. اور اگر ٹھہرا نہ جائے، اٹھو مت بیٹھو، پھر ہو جائے گا جملہ. تو جس میں اٹھنے کی کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی، اور بیٹھنے کا امر ہو جائے گا. کیسے کتنا الٹ ہو جاتا ہے. یعنی اردو کی ایک مثال دی ہے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ وقف غلط کرنے سے، اعادہ غلط کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مثال سمجھائی ہے، اور یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ اس کا قائل ہونے کا مطلب کے خلاف یہاں لازم شرعی مراد نہیں ہے بلکہ لازم اصطلاحی ہے. ٹھیک ہے. انک اذا لمن الظالمین الذین آتیناہم الکتاب. اب ظالمین پہ وقف لازم ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آگے اور لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. نمبر 2 وقف مطلق. اس وقف کی چھوٹی سی رمز ہوتی ہے طوا. یہ وقف کافی اکفا پر جو ہے مکتوب اور مرسوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پڑھ چکے ہیں. نمبر 3 وقف جائز. جیم کی رمز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ علامت ہے وقف کافی اور حسن دونوں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کونوا قردۃ خاسئین، ان تینوں پر وقف اولا ہے. یہ جو 3 بتا دی گئی. نمبر 4 وقف مجوز. اس پر چھوٹی سی رمز ہوتی ہے زا کی. یہ علامت عموماً وقف حسن پر ہوتی ہے، فی احسن تقویم. نمبر 5 وقف مرخص. جی صاد کی رمز جو اس پر ہوتی ہے، یہ علامت عموماً وقف حسن کے موقع پر مکتوب مرسوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. واخرجہ الضحیٰ. نوٹ، یہ 5 ہو گئیں جی. وقف مجوز اور مرخص میں وصل اولا، لیکن ضرورتاً وقف بھی
جائز ہیں۔ ٹھیک، یہ تمام وقوف آیت پر بھی ہوتے ہیں اور آیت کے درمیان میں بھی حکم ان کا وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکا۔ ایک قسم ہوگی متفق علیہ کی، ٹھیک ہے جی، 5 اس کے نمبر تھے جی۔ مختار علیہ وہ وقف جس کو علماء وقف نے کسی وجہ سے مختار اور پسندیدہ قرار دیا، قرۂ عجم اور عرب نے بالاتفاق اس کو مسنون اور مستحب قرار دیا، وہ وقف لازم کی طرح محقق اور مدلل۔ اس وقف کی 4 قسمیں ہیں: وقف النبی، وقف جبرائیل، وقف غفران، وقف معانقہ۔ وقف النبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سماعاً منقول ہو، کیا ہے بھائی؟ سماعاً سنا گیا ہو ہے، تلاوتاً مشہور ہو، اس وجہ سے علماء اور صلحاء اور قراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے مستحب طور پر بالخصوص یہاں وقف کرتے ہیں۔ اس وقف کی علامت قرآن کے حاشیے پر چھوٹا سا صاد لکھا ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ هو مولیہا فاستبقوا الخیرات جی۔ نمبر 2 وقف جبرائیل جی، وقف اس کو وقف منزل یا وقف منزل بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ وقف ہے جہاں پر نزول قرآن کے وقت منزل ہے، نزول قرآن کے وقت جو ہے جبریل نے وقف کیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباعاً وقف فرمایا۔ علماء قراء بھی یہاں مستحب طور پر وقف کرتے ہیں، اس لیے کوئی خاص رمز مقرر نہیں، اس لیے وقف جبرائیل یا وقف منزل کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علامت مرسوم کیا ہوتی ہے جی؟ چھوٹا سا ایک نشان سا ہوتا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ وقف غفران جی، ایک سماعی وقف ہے، سنا ہوا بھائی، سماعی، ٹھیک ہے۔ معنوی اعتبار سے ایسی جگہ پر وقف ہوتا ہے اگر قاری سامع وہاں پر دعا مانگے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس وقف کی رمز جو ہے وقف جبرائیل کی طرح چھوٹا سا نشان ہوتا ہے جی۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ کہتا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہمیں اس سے ان کے سے دوست بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 4 وقف معانقہ۔ وقف معانقہ کے لیے 3 نقطے بطور علامت کے رمز کے طور پر ہوتے ہیں۔ یہ نقطے عبارت کے درمیان میں قریب فاصلے پر مرسوم ہوتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلی جگہ پر ٹھہرا تو دوسری جگہ پر ملا کر پڑھا جائے، اگر پہلی جگہ میں ملا لیا تو دوسری جگہ پر وقف کرے تاکہ لفظوں کے درمیان کلمہ یا جملہ بے ربط نہ ہو جائے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں تک ہم نے متفق علیہ کی قسمیں پڑھ لی اور مختار علیہ کی قسمیں پڑھ لی، لیکن یہ جو وقف معانقہ ہے اس کی تفصیلی بحث اور بھی ہے۔ میں 1-2 مثال عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو اصول بتایا گیا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کرنا، حالانکہ غور کیا جائے تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کرنا، یا پہلے پر وقف کرنا اولا ہوگا معنی کے اعتبار سے، یا دوسرے پر وقف کرنا اولا ہوگا معنی کے اعتبار سے۔ جیسے ان بیوتنا عورہ، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر خالی ہیں، اور آگے کیا کہا، وما ہی بعورہ۔ اب بیوتنا عورہ پہ بھی 3 نقطے ہیں، وما ہی بعورہ پہ بھی 3 نقطے ہیں، کس پہ وقف کرنا چاہیے؟ پہلے پہ کہ دوسرے پہ؟ دیکھو نا ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی پہلے پہ کہے گا کوئی دوسرے پہ، لیکن دیکھیں ان بیوتنا عورہ وہ کہہ رہے خالی گھر ہے، اگلی عبارت کس کی ہے؟ کلام کس کا ہے؟ وما ہی بعورہ، اللہ کا، تو پہلا عبارت ان کی ہے، دوسرا اللہ کا کلام ہے، تو اس میں جدائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وقف کہاں کرنا چاہیے؟ پہلے پہ کرنا چاہیے۔ تو سمجھ آ گئی بات نا؟ تو ایسے ہی وقف معانقہ پر غور فرمائیے گا، جہاں 3 نقطے معنی کہاں مناسب بن رہا ہے، پہلے پر ہو تو پھر پہلے پہ وقف کرنا ہے، دوسرے پر ہو تو پھر دوسرے پہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے کبھی پہلے پہ کر لو کبھی دوسرے پہ کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔